تذکیر ایام اللہ اور محرم الحرام۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، انہیں اللہ کے دن یاد دلائیے، بلا شبہ اس یعنی نصیحت یاد دلانے میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ آیت کریمہ سے متعلق دو باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، ایام اللہ سے کیا مراد ہیں؟ ایک تفسیر کے مطابق وہ دن مراد ہیں جز الف جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی خصوصی انعام فرمایا یا کسی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی، جز با جن میں اپنے نافرمانوں کو عذاب و سزا میں گرفتار کیا، جز جیم جن میں ایسے اہم واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کے لیے عبرت و ہدایت کا ذریعہ ہیں، جیسے طوفان سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات کے موقع پر اہل ایمان کی نجات اور کفار کی ہلاکت کا دن، بنو اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارے جانے کا دن، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و معراج کے مواقع، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اور دیگر صحابہ کرام و اولیاء اعظام علیہ الرضوان سے منسوب ایام۔ نمبر دو، ایام اللہ کو یاد دلانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا یاد دلانے سے مراد ہے نمبر ایک، ان میں فرما برداروں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کر کے اطاعت کا شوق دلایا جائے۔ نمبر دو، نافرمانوں پر ہونے والے عذاب کے ذریعے خوف بڑھایا جائے۔ نمبر تین، نیز جن محبوبان خدا سے ان دنوں کی نسبت ہے ان کی یاد قائم کر کے ایصال ثواب کیا جائے اور ان کی سیرت سے روشنی حاصل کی جائے۔ آیت کریمہ کی تفسیر سے واضح ہوا کہ محرم الحرام کے ایام خصوصاً 10 محرم ان دنوں سے ہیں جنہیں قرآن کریم میں ایام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دن فرمایا گیا ہے۔ اس میں کئی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے واقعات رونما ہوئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات کی توبہ قبول فرماتے ہوئے آپ کو قرب خاص اور مزید عزتوں سے نوازا۔ نمبر دو، سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات اور علی ایمان کو طوفان سے نجات دی اور دنیا بھر کے کفار کو اس میں غرق کر دیا۔ نمبر تین، فرعون کے تکبر و غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے اسے اور اس کے تمام لشکروں کو دریا میں غرق کیا، جبکہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات اور آپ کی قوم پر کرم فرماتے ہوئے انہیں دریا میں راستہ عطا فرمایا۔ نمبر چار، انسانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے سیدنا ابراہیم اور سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات کو پیدا فرمایا۔ نیز اس ماہ مبارک سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت کی بھی کئی یادیں وابستہ ہیں۔ مثلا نمبر ایک، اعلان نبوت کے 7ویں سال مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوفزدہ ہو کر محرم الحرام میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام خاندان عالی شان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور 3 سال تک مکمل معاشرتی مقاطعہ بائیکاٹ رکھا جو اعلان نبوت کے 10ویں سال اختتام پذیر ہوا۔ نمبر دو، سواریوں اور دیگر ضروریات کی شدید کمی کے باوجود ہجرت کر کے 5ویں سال محرم الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے۔ البتہ باری تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، وہ پہاڑوں میں چھپ گئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس موقع پر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف بھی ادا فرمائی۔ نمبر تین، اسی ماہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہود سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے شاندار فتح نصیب ہوئی۔ نمبر چار، مشہور قول کے مطابق ہجرت کے 24ویں سال یکم محرم الحرام کو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ نمبر چار، 61 ہجری کو اسی مہینے میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار رفقا نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ ان سبق آموز عظیم واقعات کے تناظر میں محرم الحرام ایام اللہ سے ہے اور اس کے ذریعے نصیحت کرنے اور اپنانے کا حکم ہے۔